الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کیا کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ پہلی قسم ایمان والے جنہیں مومن کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ایمان نہ لانے والے جنہیں کافر کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو ظاہر میں تو ایمان لائے ہیں، لوگوں میں انہوں نے یہی اظہار کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، جو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہے اس سے بھی یہی اظہار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے جو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کی عطا سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ باطن میں وہ ایمان والے نہیں، یعنی ان کا جو ظاہر ہے اور باطن ہے وہ ایک نہیں، ظاہر کچھ کرتے ہیں اور باطن میں کچھ اور چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلی قسم جو ایمان والوں کی ہے، ایمان والا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتا ہے، اس کی توحید کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور رسولوں پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کو تسلیم کرتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے تمام فرشتے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لے آتا ہے، اس بندے کو مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث مبارک سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کو اپنی کتاب الجامع الصحیح للبخاری میں نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا،
इन्न मिन शजरति शजरतन ला यस्कुतु वरकुहा। इरशाद फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिस पर पतझड़ नहीं आता, यानी इसके पत्ते नहीं झड़ते, और वो दरख्त मुसलमान की मानिंद है। मुझे ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान से जब ये सवाल किया, ये क्वेश्चन किया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि लोग सोचने लगे, फवक़अ अन्नास फी शजरिल बवादी, लोगों का जहन जंगली दरख्तों की तरफ चला गया, उनका ध्यान इस बात की तरफ चला गया कि शायद ये जंगल के दरख्तों में से कोई एक दरख्त है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग इधर तो ये सोच रहे थे, लेकिन मेरे जहन में आ गया कि ये दरख्त कोई और नहीं, ये खजूर का दरख्त है। मगर चूंकि किबार सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान मौजूद थे, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, उस वक्त वहां हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, बड़े बड़े सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान वहां पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। तो मुझे हया महसूस हुई कि मैं इन हजरात कुदसिया रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के होते हुए ऐसी जसारत कैसे करूं, मैं पहल कैसे करूं, मैं कैसे बयान करूं। आखिरकार सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुद इरशाद फरमाएं कि वो दरख्त कौन सा दरख्त है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बाद में मेरी ये बात सुनी, मैंने जब उनसे ये इजहार किया कि मुझे ये मालूम हो गया था या मुझे ये अंदाजा था कि ये खजूर का दरख्त है, तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त ये कहा कि अगर तुम खड़े होकर बता देते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल एक खजूर के दरख्त के साथ दी है, और इसमें समझा दिया गया कि जिस तरह खजूर का दरख्त तकरीबन नफामंद है, यानी इसका हर जुज ही नफामंद है, इसी तरह मोमिन का हर फेल जो है वो नफा बख्श है। इस तशबीह की वजूह बयान करते हुए बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह ताला अपनी किताबों में तहरीर फरमाते हैं कि खजूर के दरख्त में बहुत ज्यादा खैर है, इसका साया हमेशा रहता है, इसका जो फल है वो मीठा होता है, और ये फल अक्सर दस्तयाब भी होता है। इसका ताजा फल खाया जाता है, और जो फल इसका सूख जाता है तो सूखने के बाद ये छुआरा बन जाता है, वो भी मुख्तलिफ तरीकों से फेंका जाता है। इसके जो तने हैं उनसे शहतीर का काम लिया जाता है, इसके पत्तों से चटाइयां बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, बर्तन और पंखे तैयार किए जाते हैं, हत्ता कि जो इसकी गुठलियां हैं, खजूर खाने के बाद जो गुठली निकलती है, जो इसका बीज होता है, उसको भी तस्बीह के दाने बनाने में काम में लिया जाता है। इसी तरह मोमिन में भी बहुत ज्यादा खैर है, बल्कि खैर ही खैर है। नमाज, रोजा, ज़कात और हज से इसको बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। अपने अहलो अय्याल के लिए रिस्क तलब करने के लिए निकलता है तो इसमें भी सवाब पाता है, कस्बे मुआश करता है, इसमें भी सवाब पाता है, और दोस्तों के साथ जो मोहब्बत से, उल्फत से, अखलाक से पेश आता है, खंदा पेशानी का मुजाहरा करता है,
اپنے عزیزوں سے جو سلوک کرتا ہے اس پر بھی ثواب پاتا ہے، اور حصول سنت کی نیت سے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اور اہل و عیال اور ماں باپ کے جو حقوق ادا کرتا ہے اور دن رات کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے ہر فعل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب ہی ثواب موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اوپر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اسی طرح مومن کے ایمان کی جو جڑیں ہیں وہ اس کے سینے کے اندر پیوست ہوتی ہیں، اور اس کے نیک اعمال کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کھجور کا درخت بڑا ہی بابرکت اور نافع درخت ہے۔ کھجور کا پودا وجود انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ اس کے پھل، اس کے پتے، اس کے بیج، اس کا تنا، اس کی جڑ، اس کا سایہ، یہ سبھی انسان کے ضرورت میں کام آتے ہیں۔ گویا مومن کو اس درخت سے تشبیہ دے کر اس کی نافعیت کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ مومن کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نافع بنا دیا ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والے کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ مومن مخلص یہ سونے کی ڈلی کے مشابہ ہے۔ سونا جو خالص ہوتا ہے، جس میں ابھی کھوٹ نہیں ڈالی جاتی، جس کو عام طور پر ہم بسکٹ کی نظر میں دیکھتے ہیں، پورا ڈلیوں میں ہوتا ہے، اس سے زیورات ابھی نہیں بنائے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال اس سونے کی ڈلی کی سی ہے جس کے مالک نے اسے تپایا، پھر نہ تو اس کا رنگ بدلا اور نہ وزن گھٹا۔ یعنی جب اس کو آگ پر ڈالا گیا، آگ پر اسے تپایا گیا، گرم کیا گیا، تو اس کا رنگ نہیں بدلا، کیونکہ وہ اصل ہے، اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے۔ جب کھوٹ ہوتی ہے تو رنگ بدلتا ہے، لیکن جب کھوٹ نہ ہو تو رنگ میں کسی بھی قسم کا تغیر نہیں آتا۔ تو فرمایا نہ اس کا رنگ بدلا اور نہ ہی اس کے وزن میں کسی قسم کی کمی آئی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال ٹھیک اس شہد کی مکھی کی سی ہے جس نے عمدہ پھل چوسے، اچھا شہد بنایا، اور جس شاخ پر وہ بیٹھی نہ تو اپنے وزن سے اس شاخ کو توڑا اور نہ ہی خراب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہاں مومن کی مثال دے کر گویا اس کی چند صفتیں بیان فرما دی، اور ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس مومن کے اندر کھوٹ بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے سونے کی ڈلی میں جس کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ وزن کم ہوتا ہے، جب اس کو گرم کیا جائے تو کسی بھی قسم کا تغیر نہیں آتا۔ کہا اسی طرح مومن کا وصف یہ ہے کہ مومن کے ایمان میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہوتا۔ جتنا اس کو آزمایا جاتا ہے اتنا ہی کھرا نکلتا ہے۔ وہ اس نقلی سونے کی طرح نہیں ہوتا جس کو تپانے سے رنگ بدل جاتا ہے یا اس کا وزن گھٹ جاتا ہے۔ اور دوسرا وصف اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح صاف ستھری غذا کے سوا کوئی حرام اور مشتبہ کھانا نہیں کھاتا۔ اور تیسرا وصف اس کا یہ بیان کیا کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح جہاں بیٹھتا ہے کسی کو ضرر نہیں دیتا،
کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ ایمان والے کا وصف ہے کہ ایمان والا تو محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے، مومن کے لیے بڑا ہی رحم دل ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، شفقت کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جاتا ہے کسی بھی ایمان والے کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ ایک مومن مخلص کی اس سے بڑھ کر فرمایا کہ کیا اور کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں مخلص مومن کی ایک اور مثال بیان فرمائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مومن کی مثال کھیت کی اس پہلی کونپل کی طرح ہے، کبھی ہوا اس کو جھکا دیتی ہے اور کبھی اس کو سیدھا کھڑا کر دیتی ہے۔ اور منافق یعنی وہ شخص کہ جس کے اعتقاد میں نفاق ہوتا ہے اور وہ کفر کی لائن پر چل رہا ہوتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی بار اپنی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارک میں ذرا غور کیجئے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ذکر کر دیا کہ مومن کی مثال کھیت کی کونپل کی طرح ہے۔ مومن کو کھیت کی کونپل کے ساتھ تشبیہ دینے سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا مقصود یہ ہے کہ کبھی وہ کونپل ہوا سے جھک جاتی ہے اور کبھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مومن ایمان والا کبھی تندرست ہوتا ہے تو کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی پودا سرخ ہوتا ہے تو کبھی زرد ہو جاتا ہے، تو ایک حالت پر کبھی وہ نہیں رہتا۔ تو اسی طرح مومن بھی ایک حالت پر نہیں رہتا، کبھی بیمار پڑ جاتا ہے اور کبھی تندرست ہوتا ہے۔ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے صاحب فتح الباری نے یہ لکھا ہے کہ مومن تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اگر اس کو خیر حاصل ہو تو خوش ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو بیماری یا کوئی ناپسندیدہ چیز عارض آ جاتی ہے تو وہ اس میں خیر کی اور اجر کی اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں امید رکھتا ہے، اور جب وہ اس سے مکروہ چیز دور فرما دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر مصائب آئے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ ہے۔ جبکہ کافر اس طرح نہیں کرتا، بلکہ اس کو دنیا میں آسانیاں حاصل ہوتی ہیں، مال کی کثرت ہوتی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کو مشکل درپیش ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور اس کی موت اس کے اوپر زیادہ شدید عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے غرض یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مصائب کے اوپر ثابت قدم رہے اور یہ جان لے کہ جو مصائب و آلام اس پر وارد ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں اس کے لیے بہتری ہے کہ وہ ان مصائب پر صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مصائب کو اس کے لیے کفارہ بنا دے گا، اور اگر وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرے گا تو ان مصائب کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یعنی بندہ شکوہ اور شکایات نہ کرے، مصیبتوں کے آ جانے پر یہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اگر یہ حد سے تجاوز نہیں کرے گا، مصیبت آنے پر صبر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انعامات سے نوازے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن سے صبر کرنے پر جنت کا وعدہ کیا ہے،
اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کو کہ جن پر مصیبت آ جاتی ہے ان کو خوشخبری کا وعدہ فرمایا، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخششیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو مصائب و آلام پر وویلا نہیں مچاتے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایات نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخششیں ہیں، اور فرمایا ایسے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور جبکہ اس کے بالکل برعکس کفار پر نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کسی پر نعمتوں کی فراوانی ہونا اور چاروں اطراف سے نعمتوں کا آنا حالانکہ وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ارشاد موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے، اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں فراوانی کی شکل میں اس پر آ رہی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس پر آتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی گرفت آ جائے تو فرمایا ان عذابی لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، پھر اس گرفت سے کوئی بھی بندے کو بچا نہیں سکتا۔ عافیت اسی میں ہے کہ مصائب و آلام پر صبر کریں، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس پر مصائب و آلام آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، ثمرات کی کمی ہو جاتی ہے، گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا امتحان ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ مومن اور منافق کی تلاوت میں فرق بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دل نشین انداز میں ایک مثال بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال حنظلہ کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جب اس مقدس کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر عمل بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، تو اس کا ظاہر و باطن پاکیزہ اور اچھا ہوتا ہے، اور ایسا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مرتبے پر ہوتا ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس قرآن پر عمل نہیں کرتا، بظاہر اس کا یہ عمل کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ عمل اس کا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا عمل نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے، بظاہر تو یہ اچھا نہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن اس پر چونکہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ظاہر اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن باطن اس کا بہتر ہوتا ہے۔ اور منافق قرآن پڑھنے والے کا ظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ شخص اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔
اس کا ظاہر صرف دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ حقیقت اس کے باطن کی طرف لوٹتی ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ کفر کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا باطن اچھا نہیں۔ اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کا ظاہر و باطن دونوں ہی خراب ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مومن کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آئیے حدیث مبارک سنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے مومن کے لیے محبت کو واضح کر دیا اور حیثیت کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مثال کو بیان کیا تو اپنی مبارک انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں یوں داخل کر کے بیان کیا کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے سکون و اطمینان اور مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ہر وقت متحد رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احترام مسلم کو لازم پکڑیں، اور ہرگز کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے تفریق کا باعث نہ بنے، تخریب کا باعث نہ بنے، اور ذلت و رسوائی کا باعث نہ بنے، کہ جہاں یہ دنیا کی ذلت کا باعث ہے وہیں پر یہ آخرت کی خرابی کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، تکلیف میں مبتلا کر دیا، اس نے گویا کہ مجھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کو اذیت دی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں، احترام مسلم کریں، اور اسلام کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور ایک مسلمان کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو ہمیں متحد رہنا ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ رہنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بننا بلکہ محبت کا سبب بننا ہے، دوسرے مسلمانوں کی شان و شوکت کا سبب بننا ہے، اور اسی میں عافیت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ مومن اپنے ایمان میں کامل تب ہوتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، اور اگر کسی دل میں یہ محبت نہ ہو تو پھر اس دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایک ویران گھر کی مثل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ مزید ایک دوسری حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام۔
ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والد، اولاد اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، عرض کرنے لگے حضور میرے دل میں آپ سے زیادہ میرے ماں باپ کی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر تو ابھی کامل مومن نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تو پھر میرے ماں باپ سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن میں آپ سے بھی زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم ابھی بھی کامل مومن نہیں، کیونکہ تمہیں اپنی جان زیادہ عزیز ہے مجھ سے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے میری ذات کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے تم ابھی بھی کامل مومن نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پھر آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ معلوم ہوا کہ محبت رسول ہی اصل ایمان ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہے، حقیقی معنوں میں وہی مسلمان ہے کہ یہ محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کامل ایمان والوں اور کامل مسلمانوں کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، اللہ جل مجدہ ہمیں ان تمام نشانیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔